بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بسم اللہ کے بارے میں بات کروں گی۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا جو قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں کچھ اس طرح سے آتا ہے اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسری مرتبہ تب جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اور تیسری دفعہ اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا حکم قرآن و حدیث دونوں میں آیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کا اہتمام ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ خطبہ دینے سے پہلے، بیت الخلاء جانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سواری پہ سوار ہونے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیا کریں، شیطان ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں بھی درد ہو وہاں 3 مرتبہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد جاتا رہے گا۔ مصیبت کے وقت پڑھ لیا کریں، شیطان اور اس کے وسوسے دور رہیں گے۔ احادیث میں ہر کام کو کرنے کے لیے مسنون دعائیں دی گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ سبھی دعائیں یاد نہیں ہیں تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوگی، شیطان سے حفاظت رہے گی، اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔